ان کے ہاں عقائد میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں کہ جب تک کوئی شخص امامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، ان کے نزدیک اس وقت تک بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو ان کے امامت کے ارکان اور جیسی ان کی شرائط اور معاملات ہیں، جو وہ مانے گا تو مسلمان ہوگا ان کے ہاں، اور جو نہیں مانے گا ان کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج انشاءاللہ پھر ایک اہم سوال لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس کا ہم جواب آغا جان سے طلب کریں گے۔ یہ پروگرام ہمارا اسی پوڈ کاسٹ کے تسلسل میں ہے، یعنی اسی پروگرام کا تسلسل ہے جس میں اہل حدیث علماء کرام کی طرف سے عقیدہ امامت پر، شیعہ کے عقیدہ امامت پر اعتراضات کھڑے کیے گئے ہیں۔ ہم ان کا تسلی بخش جواب حاصل کر رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہم نے کیے ہیں، اس کا حل حاصل کیا ہے، جواب آپ نے سنا ہے۔ آج جو سوال ہے بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جس طرح شیعہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو امام مانتے ہیں، ان کا عقیدہ امامت ہے، کیا اس طرح اگر کوئی نہیں مانتا تو شیعہ اسے کافر سمجھتے ہیں؟ یہ ایک اعتراض ہے عتیق الرحمن الوی صاحب کی طرف سے کہ جس طرح شیعہ ائمہ اطہار کو امام مانتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ کافر سمجھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں اپنے مہمان سے، کیا یہ اس کی کوئی حقیقت ہے یا یہ صرف ایک الزام ہے؟ تو اس کا ہم تسلی بخش جواب حاصل کریں گے۔ ایز اے سنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے طرف اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، تمام کا یہی عقیدہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، حضرت عمر، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، خلفاء کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا آپ کا بھی ایسا ہے؟ کوئی کہیں کوئی ایسا آپ بھی نعرہ لگاتے ہیں؟ سنا تو نہیں ہم نے، لیکن اگر ایسا ہے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ جو اہل بیت کو یا ائمہ کو نہیں مانتا کافر ہے۔ آغا جان تسلی بخش جواب دیجیے گا اس بارے میں، کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ جو آپ کی طرف امامہ، آپ کی طرح اماموں کو امام نہیں مانتا وہ کافر ہے آپ کے ہاں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین، اما بعد۔ محترم قاری صاحب، ہماری کسی کتاب میں، جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں، کتب اربع ہے، اس کے علاوہ چھوٹی کتابیں، کہیں ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جو بھی امامت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ آج تک ہمارے علماء، مراجع اعظام، بزرگان، فقیہان، انہوں نے بھی اپنے رسائل میں، کتابوں میں کہیں نہیں لکھا کہ جو اہل سنت ہیں، جس مکتب سے بھی ان کا تعلق ہے، کہ چونکہ امامت کو نہیں مانتے لہٰذا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے، کسی نے ایسا فتویٰ نہیں دیا، کسی کتاب میں موجود نہیں۔ ہم ہمیشہ اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے آئے ہیں، آج تک بھی ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ جو ذاکرین حضرات ہیں، آپ ان کی زبان سے بھی جب بھی سنے کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہوں نے کبھی کافر نہیں کیا، تکفیر نہیں کہی، تکفیر کسی کی نہیں کی، اور نہ ہمارے علماء، نہ ہمارے بزرگان، نہ ہمارے تاریخ دان کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ لیکن برعکس جو آپ کے ہاں ہے، آپ کی کتابوں میں ہے، یہی امامت اور خلافت ارکان دین میں سے ہے، اور آپ کے علماء کے فتاوے موجود ہیں۔ خلیفہ اول ابو بکر کی خلافت کو بعض کہتے ہیں جو بھی ابو بکر کی خلافت کو نہیں مانتا، ان کی خلافت کو نہیں مانتا، یقتل، اس کو قتل کیا جائے۔ یہاں جیسے خلیفے کی کوئی نص نہیں ہے، نبی کا کوئی فرمان نہیں ہے، اتنی یہ ثابت ہے کہ جو شورا نے مل کر ان کو خواہ بنایا ہے۔ جہاں بہت بڑا اختلاف ہوا تھا، تلواریں چلی تھی صحابہ کے درمیان، بہت بڑا اختلاف ہوا تھا، جو ان میں سے بہت بڑے صحابی تھے سقیفہ میں، انہوں نے باقاعدہ خلیفہ اول دوم کی آخر تک بیعت ہی نہیں کی تھی، اور ائمہ اطہار میں سے بہت سے بزرگان نے، ہاشمیان نے ان کی خلافت پر اعتراض بھی کیا اور بیعت بھی نہیں کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جس کے اوپر کوئی نص نہیں ہے تو یہ کفر کے فتوے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمیشہ کفر کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کی طرف سے نص موجود ہو اور وہ چیز ضروریات دین میں سے آ جائے۔ جب ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ضروریات دین ہے۔ ان مسلمات جو اہل تشیع، اہل سنت میں موجود ہے، ان کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اب ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہی ہے، کیا خلافت ابو بکر و عمر و عثمان، جن کی نہ کوئی نص ہو، نہ جن کے بارے میں حتیٰ اشارہ کنایہ بھی پیغمبر اسلام سے نہ ملے، ان کی خلافت کے انکار کو کیسے آپ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اور ان کے نہ ماننے والوں کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کے خون کو حلال سمجھا جاتا ہے، ان کی عزت و مال کا خیال نہیں کیا جاتا؟ کہ کس بنا پر آپ لوگ ایسا کرتے؟ اگر آپ دلائل چاہتے ہیں، میں خود اہل سنت کے فتاوے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور ان کے دلائل میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ابھی بھی یہ لوگ جو ابھی اعتراض کر رہے ہیں، جن کا آپ نام لے رہے تھے، جن کے یہ بوڈ کاسٹ وغیرہ جو چل رہے ہیں، عتیق الرحمان وغیرہ، اب خود دیکھیں ان کے الفاظ، ان کے جملات، یہ کیا کہتا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک ارکان اسلام بھی 5 ہیں، روافظ کے نزدیک، یعنی کیا؟ یعنی زبان سے نہیں کہہ رہا، ہماری تکفیر نہیں کر رہا، لیکن اہل اسلام کو جدا کر رہا ہے، باقی یعنی جو اسلام سے خارج ہیں فقط روافظ کہہ کر، یعنی جن دین میں ہیں ہی نہیں، الفاظ دیگر وہ کافر، ان کے بھی ارکان 5۔ یعنی
اتنی حد تک یہ جو تکفیریت ہے، یہ تکفیر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے عقیدے کی وجہ سے؟ ہمارا عقیدہ تو آپ کے عقیدے سے بہتر ہے، ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور ہماری جو عقیدہ توحید ہے، ایسی توحید آپ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر اول پڑھیں، مولا امیر اللہ نے کیا فرمایا ہے خداوند متعال کے بارے میں۔ آپ اگر اصول کافی پڑھیں، اصول کافی کا جو پورا باب ہے توحید کے اوپر، آپ کی کسی ایک کتاب میں نہیں ملے، اور اہل حدیث تو باقاعدہ خدا کے وجود اور تمثیل کے قائل ہیں۔ آپ کے یہاں توحید ہے ہی نہیں، آپ کے عقیدے اتنے ہی ضعیف اور کمزور ہیں، اور ہمارے جو عقائد ہیں اس اللہ واحد اللہ شریک اور اس کے جتنے بھی جانشین ہیں، انبیاء ہیں، پیغمبران ہیں، اور خدا کے بنائے ہوئے جو خلفاء ہیں، ہمارا عقیدہ اس قرآن و حدیث کے مطابق ہے، لہٰذا اس حوالے سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہے بھی نہیں۔ لیکن جس چیز کی وجہ سے ہماری تکفیر کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم ابوبکر عمر اور ان لوگوں کی خلافت کو نہیں مانتے، یعنی ان کو خلیفہ رسول نہیں مانتے۔ ویسے تو حاکم تھے، آئے تھے، اس سے انکار کسی کو نہیں، انہوں نے حکومتیں چلائی ہیں، ظاہر وہ خلافت پر بیٹھے بھی ہیں، لیکن خلافت رسول آپ کے ہاں بھی ثابت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو بدرجہ اولا ہی ثابت ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود وہ تکفیر کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں بطور مقدمہ میں نے اس چیز کو بیان کیا، ویسے میں انشاءاللہ دلائل پیش کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہی خلافت جزو اصول دین کے اور ارکان دین میں خلافت سے۔ نص تو ہے نا، وہ تو آپ نہیں مانتے نا، آپ کے ہاں آپ اسے نص نہ مانے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے لیے نص تو حدیث تو موجود ہے نا، اشارات موجود ہیں، وہ آپ نہیں مانتے نا۔ اس طرح حضرت امام علی علیہ السلام کے بارے میں پھر اہل سنت نص نہیں مانتے، ایک دوسرے کی ہم نصوص مان نہیں رہے، مگر ہمارے پاس بھی نص موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ لاؤ میں لکھ دوں ابو بکر کے حق میں خلافت، اس کے بارے میں آپ کا کیا آپ اس خیال ہے؟ حدیث کو یہ مان نص نہیں؟ نہیں آپ نہیں آپ بتائیں یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث تو بخاری شریف میں ہے۔ آپ نہیں، اس کی صحت کے اوپر کوئی ہے دلیل؟ آپ اس کو مانتے ہیں جو صحیح و سند حدیث ہے؟ جو بخاری میں روایت آ جاتی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو روایات بخاری کی ہیں اس میں تو شک نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے کے آئیں آپ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلائیں، میں خلافت لکھ دوں۔ اگر آپ رد کر سکتے ہیں تو کریں بخاری کی حدیث۔ نہیں، آپ کے ہاں اصلا یہ روایت صحیح سند بھی نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، اس کو تو آپ کے علماء بزرگان نے رد کیا، میرے رد کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے علم میں دوسری اضافہ بات ہو ہے جائے آپ گا۔ کی جو آپ کی جتنی بھی کتابوں میں مثلا صحیح بخاری میں روایتیں موجود ہیں، کس نے کہا ساری کی ساری صحیح ہے؟ اہل ایسی سنت کا تو روایتیں یہی بھی عقیدہ موجود ہیں جو نہیں، جتنی بھی روایتیں آپ کی صحیح بخاری میں اکثریت ان میں سے یا توہین پیغمبر پر موقوف ہے یا توہین صحابہ کے اوپر موقوف، ہے، یہ تو حتیٰ آپ توہین الزام لگا رہے ہیں ام نا۔ المومنین کے اوپر ہے، بہت سی ہیں۔ اگر میں ان حدیثوں کو پڑھنا شروع کر دوں، کل مجھ پر جو ہے FIR کٹ جائے گا، کہیں گے یہ توہین کر رہا ہے، لیکن اپنی کتابوں کو تو آپ نہیں دیکھتے جو ہماری کتاب میں یہ بلائیں لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہر چیز جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے وہ صحیح تو نہیں ہے، بہت سی غلط ہے، اگلا ان میں سے ایک یہی ہے۔ ایسی اچھا حدیثوں کو مولا امیر المومنین کے خلاف گھڑا گیا ہے ابھی، اور گھڑے ہونے والی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، ان میں سے مثلا ایک ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے انہوں نے حدیث گھڑی ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، تو آپ کے ہاں ایک اور حدیث گھڑی گئی ہے الفلاں الفلاں کہول اہل الجنہ، کہاں سے آ گئی ہے؟ کون سا کلمہ اس حدیث کو مانتا ہے؟ بہشت میں کوئی بوڑھے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کہول اہل الجنہ پیغمبر نے فرمایا صحیح ہے۔ کہ نا؟ جہاں مثلا مولا امیر المومنین کے مقابلے میں خود پاک پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، انا دار الحکمت و علی بابها، لیکن آپ کے یہاں ایک حدیث گھڑی گئی ہے، کیا انہوں نے کہا ہے؟ انا مدینۃ العلم علی بابها والجدار فلانها والسقف فلانها، کہاں سے آ گئی؟ کہ علم کی کوئی چھت ہوتی ہے، کوئی دیواریں ہوتی ہیں، کوئی مزاب ہوتا ہے، کیا ہوتا اچھا یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے؟ ہے؟ حدیث کے لیے کہتے ہیں درایت عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ آپ مجھے بتائیں، علم کی دیواریں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، مزاب پرنالے ہوتے ہیں، چلے یہ چیز تو قابل قبول ہے، ایک حدیث صحیح و سند بھی، علم کا شہر پاک پیغمبر، اس کا دروازہ مولا امیر المومنین، یعنی جس نے تعلیم پیغمبر حاصل کرنا ہے، علم کے دروازے، اس کو پہلے علم کے دروازے پہ آنا پڑے گا، یعنی مولا امیر المومنین کے پاس آنا پڑے گا، جس سے نبی پاک کے علوم کو حاصل کرے۔ جی نبی پاک کے علوم مولا امیر المومنین کے پاس تھے، علیون یہ جو کہتے ہیں بابا، یہی یعنی دروازے پہ آنا پڑے گا، پھر انسان اندر شہر میں داخل ہوتا ہے۔ اگر جی پاک پیغمبر کے علم کو حاصل کرنا ہے، علی سے جا کر پوچھیں، یہ تو عقل بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، جیسے کہتے ہیں عقلی طور پر اور دلالی طور پر، متنی طور پر یہ حدیث صحیح ہے، اور اگر اس کے سند کو دیکھیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن آپ مجھے تھوڑی سی تشریح کر دیں۔ جی وجدارها علم کی دیواریں ہوتی ہیں، وسقفها علم کی چھت ہوتی ہے، والمزابها علم کا پرڈالا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توضیح دیں مطلب کہ سمجھ آ جائے یہاں واقعہ یہ۔ کہ اس کی وضاحت تو علماء ہی کر سکتے ہیں کہ اس کی وہ کیا توضیح کرتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، تو اس کی کوئی حقیقت تو ہوگی، علماء کو پتہ ہے۔ چلیں ہم اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں، دوسری طرف نکلے جا رہے ہیں، وہ میں نے صرف درمیان میں آپ کہہ رہے تھے نا۔ جی جی فرمائیے۔ علماء نے اس کی وضاحت کر دی، انہوں نے کہا یہ جو ہے جھوٹی روایت ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے، اس کو کوئی صحیح و سند نہیں ہے، وہ قبول اہل جنت والی بھی جھوٹی روایت ہے، عقلاً دلالتاً منطقاً صحیح نہیں ہے۔ اور جی اسی طرح مقصد یہ ہے، آپ کی صحیح بخاری میں بہت سی روایتیں ضعیف ہیں، ایسی بات نہیں ہے جو چیز آ جائے وہ صحیح ہے۔ اب اس حدیث کو جو آپ بیان فرما رہے تھے کہ بھی آؤ میں قلم دوات لے کر میں فلاں فلاں کا نام لکھوں، درحال کہ آپ کے یہاں صحیح و سند کے لحاظ سے اس چیز کے بارے میں ہے
اہل بیت پیغمبر مولا امیر المومنین کی خلافت کے بارے میں، حدیث منزلت جو واضح ترین حدیث ہے جی یہ خلافت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں، من کنت مولا حدیث غدیر مولا امیر المومنین کے بارے میں، اور حدیث جو مباہلہ ہے مولا امیر المومنین اہل بیت کے بارے میں، یہ آپ کے پاس صحیح و سند حدیثیں موجود ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں جس کو گھڑا گیا آپ ان ضعیف کا سہارا لیتے ہیں، آپ ان صحیح و سند اور معتبر روایات اور حدیث کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اتنی صحت کے ساتھ اتنی صحیح و سند روایتوں کو آپ چھوڑ کر آپ ان ذات کی طرف جاتے ہیں جن کی کوئی دلالت کے لحاظ سے عقلی طور پر، نقلی طور پر، نہیں، اس دلالی طور پر کے پیچھے بھی تو ایک منطقاً صحیح نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہے نا، مثال کے طور پر اگرچہ وہ صحیح ترین حدیث ہیں، لیکن جب ہم ان حدیث کو مانتے ہیں وہ تو شیعہ کے حق میں جاتی ہیں، تو پھر میں ایز اے اہل سنت وہی چیز قبول کروں گا نا، جو اہل سنت وہی چیز جو میرے مسلک ہے، کیونکہ میرے جو اکابرین ہیں جو انہوں نے مسلک دیا ہے، منہج دیا ہے، اسی کے مطابق۔ اچھا ایک چیز ہے یہاں پہ کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کسی کے بارے میں نصیحت کوئی وصیت فرمائی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے تو میری گود میں جو ہے نا ان کی روح پرواز کی ہے، انہوں نے آخری وقت تھا تو انہوں نے کسی کے بارے میں نہیں کی۔ اور اس روایت کی بھی راویہ یہ وہی ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ اپنے بھائی کو اور اپنے بابا کو میں لکھ دوں۔ تو یہاں تعارض آتا ہے، پھر اس وجہ سے کوئی اعتراض کرے تو ہو سکتا ہے، باقی بخاری کی روایات پر اعتراضات اہل سنت کے ہاں نہیں ہیں بالکل۔ ہم اپنے اسی سوال کی طرف چلتے ہیں، میرا خیال ہے محترم ہم ایک طرف نکل گئے ہیں۔ عقیدہ امامہ کے حوالے سے جو سوال میں نے کیا، کیا آپ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن یہی آپ تاریخ کو ذرا تھوڑا جھنجھوڑیں دیکھیں۔ جب پاک پیغمبر کی آخر میں شہادت ہوتی ہے یا آپ کی وفات ہوتی ہے، جی نبی پاک کس کی گود میں تھے اور کہاں؟ تاریخ کو تھوڑا سا مطالعہ فرمائیے، پھر ان روایتوں کو پتہ چلے گا کہ کہاں تک سے